سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم مختصر سے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سوانح حیات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حق بولنے کی اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت عثمان کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو عبداللہ و ابو عمر ہے، لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلے نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اس طرح آپ کا سلسلے نسب پیش کیا جاتا ہے۔ پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال کے بعد ہوتی ہے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ ابتدائے اسلام ہی میں آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ حضرت سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حلقہ با گوش اسلام ہوئے، یعنی جس وقت اسلام کو قبول کیا آپ نے، تو آپ کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم ابن ابو العاص اس قدر ناراض ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب کو ترک نہیں کرو گے ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ کے چچا نے دھمکی دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ کبھی اس پیاری دولت سے الگ ہو سکتا ہوں، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ یہ تو گوارا ہے، مگر اب مذہب اسلام دل سے نکل جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام پر ہمیشہ قائم رہے۔ آپ عشر مبشرہ میں تھے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اب اگر آپ کو مزید تفصیل کی ضرورت ہے تو عشر مبشرہ کی فضیلت آپ دیکھ لیجئے، اور میں نے جو اس سے پہلے آڈیو اپلوڈ کیا ہے اسے بھی آپ سن سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمال کیا ہیں۔ بس مختصر کہ آج جو مسجد حرام، مسجد نبوی کی اتنی لمبی چوڑی زمین ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اس میں شامل ہے۔ اتنی لمبی چوڑی اس کی زمینیں نہیں تھی۔ جنت البقیع کی جو زمین اتنی لمبی چوڑی دکھ رہی ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اس میں بھی شامل ہے۔ بہت سارے کارنامے آپ کے مذہب اسلام میں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں مکمل طور سے۔ آئیے، آپ کا لقب ذو النورین کیوں ہے، اتنا میں پیش کر دوں۔ حضرت امام بہقی نے اپنی سنن میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ جعفی نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے ماموں حضرت حسین جعفی دریافت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، ان کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا میرے ماموں میں نہیں جانتا ہوں۔ تو ماموں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے
کہ آپ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں رہی ہوں، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین پڑا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں جانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے غائب نہیں رہے، بلکہ وہ گویا بدر میں تھے، جہاد کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا گھر ان کے لیے بدر کا میدان تھا، اور اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کے لیے جہاد تھا۔ یہ ہے اس شہنشاہ کے اختیارات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ بلکہ ان کا گھر ہی بدر کا میدان بنا دیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد آپ بدر کے میدان میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مرض میں وفات پا گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر ملال پر بہت روئے، تو حضور نے پوچھا: عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ میں حضور کے دامادی سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے جبریل امین نے فرمایا ہے، آ کر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم ہوا ہے کہ میں دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں۔ شرط یہی ہے کہ مہر بھی وہی ہو جو حضرت رقیہ کا تھا، اور تم ان سے وہی سلوک کرو جو حضرت رقیہ کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ حضور بھی نور ہے اور آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضور نے فرمایا، یہ جو ارشاد فرمایا حضور نے قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کب سے کب تک ہے؟ حضرت امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے واقعے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے خلافت کے انتخاب کے لیے حضرت عثمان غنی نے خلافت کے انتخاب کے لیے 6 صحابہ کرام حضرت علی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے 6 صحابہ کو چنا: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زہیر بن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے حوالے کر دیا کہ جس پر یہ اتفاق کریں گے وہی زماں میں خلافت اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تو ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دے دیا کہ جسے وہ مناسب خیال کریں اسی کو منتخب کر دیں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور سب نے آپ کی بیعت کر لی۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کا واقعہ ہے، سنیچر کا دن ہے۔ آپ کی خلافت کی مدت 11 سال 11 ماہ 22 دن ہے، جبکہ آپ کی شہادت 22 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق بروز جمعہ عصر کے بعد آپ کو شہید کیا گیا اور ہفتے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان حش کوکب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حش کوکب کو خرید کر بقی میں شامل کر دیا تھا۔ اس طرح جنت البقی کی توسیع کی گئی تھی اور جنت البقی کی زمین زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ کی عمر بتائی جاتی ہے کہ آپ کی عمر شریف 82 سال کچھ ماہ ہے، یہی مشہور ہے۔ واللہ عالم واللہ ورسولہ عالم۔ تفہیم البخاری جلد 5 صفحہ نمبر 606 پر یہ تمام تر روایتیں موجود ہیں۔ آپ کی وصال کی تاریخ 22 ذی الحجہ 35 ہجری کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس طرح آپ
ایک روایت اور کئی روایتیں ہیں آپ کی شہادت میں. ایک روایت میں 12 تاریخ ہے، ایک روایت میں 18 ذی الحجہ ہے، تفہیم البخاری اور دیگر کتابوں میں 22 ذی الحجہ ہے. تو آپ کے تاریخ شہادت میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال جب بھی ہو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے آج 22 ذی الحجہ کی تاریخ میں آپ پر فاتحہ پڑھیں. انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے اور صحابہ کے فیضان سے مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات ہمارے ان باتوں کو خود سنیں، اپنے دوست و احباب کو سنائیں. ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.